حامدا ومصلیا اما بعد۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ، سورۃ الفاتحہ بٹوین اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ the slave۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں سورہ فاتحہ میں دو بڑی اہم باتیں سکھائی ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں یہ سکھایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی ان لفظوں میں بیان کرنی ہے۔ اخیر کی 3 آیتوں میں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے لیے یہ دعائیں مانگنی ہیں، اور چوتھی آیت میں دونوں باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی اور اپنے لیے دعا۔ ہم سب کے پیارے اور لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اس لیے جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور کبھی فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو، وہ مالک الکل ہیں۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے اور میرے بیچ ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ پیارے اللہ کی ان پیاری باتوں کو ذہن میں رکھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی اور سننی چاہیے، اور اپنوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے۔